بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، آپ تلاش نیوز پر پروگرام دیکھ رہے ہیں. آج کی بات، میں ہوں آپ کا میزبان تاج محمد جان. آج ہمارے سامنے بہت سارے موضوعات ہیں، قومی سیاست، معیشت اور کچھ دیگر موضوعات ہیں. ان سب موضوعات پر ہم بات چیت کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں بہت سینئر صحافی نثار چودھری صاحب. ان کا میں مشکور ہوں، وقت نکالا آئے ہیں. ہم ان سے سوال کرتے ہیں. کل لاہور ہائی کورٹ نے ایک فیصلہ دیا ہے. 43 جو استعفے انہوں نے منظور کیے تھے موجودہ حکومت نے، قومی اسمبلی راجہ پرویز اشرف نے، ان کو اس آرڈر کو معطل کر دیا ہے لاہور ہائی کورٹ نے، اور ضمنی الیکشن کو بھی روکنے کا حکم دیا ہے. اس پر ان سے تبصرہ لیتے ہیں. چوہدری صاحب، پہلے تو آپ کا شکریہ، اور دوسرا اس پر آپ کوئی اپنی رائے کا اظہار فرمائیں. جی طاہر صاحب، بہت شکریہ. آپ نے ماشاءاللہ پہلا سوال ہی بڑا اہم کیا ہے کہ لاہور ہائی کورٹ نے جو اسپیکر قومی اسمبلی نے استعفے منظور کیے تھے 43 کے قریب، ان پر ان کا اس فیصلے کو کالعدم قرار دے دیا، اور ساتھ ساتھ ضمنی الیکشن بھی جو اس سلسلے میں منعقد ہو رہے ہیں، اور لوگ کاغذات نامزدگی جو ہیں وہ جمع کروا رہے ہیں. کل بھی ہمارے راولپنڈی شہر میں، دیگر کئی شہروں میں بھی کاغذات نامزدگی لوگوں نے جمع کروائے ہیں. اس پروسیس کو بھی روک دیا ہے. لیکن طاہر صاحب، سوال یہاں پہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ آیا کہ ہائی کورٹ نے یہ جو اقدام اٹھایا ہے، اس نے جو اسپیکر قومی اسمبلی کی جانب سے جو استعفے اسے منظور کیے تھے، 43 جو استعفے منظور کیے تھے، وہ 43 جو لوگ تھے وہ سارے پی ٹی آئی سے ان کا تعلق تھا. اور آپ کو یہ بھی یاد ہوگا کہ انہوں نے کہا تھا، اسپیکر نے کہا تھا کہ یہ جو استعفے ہیں میرے پاس پڑے ہوئے ہیں، اور میں ان کو اس وقت تک منظور نہیں کروں گا جب تک یہ لوگ فرداً میرے پاس آ کے اپنا موقف بیان نہیں کریں گے. لیکن جب حالات چینج ہوئے اور انہوں نے دیکھا کہ تحریک انصاف نے کہا کہ ہم جو ہے اسمبلی میں آنے کے لیے تیار ہیں، تو پھر آپ کے سامنے ہی ایک دن کے اندر وہ 43 استعفے جو ہے نا منظور کر لیے. اور اس پر ہائی کورٹ نے جو ججمنٹ دی ہے وہ بھی آپ کے سامنے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ابھی ہمارے قانونی ماہرین اس کو دیکھیں گے، کیونکہ کچھ لوگ جو ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہائی کورٹ کا جو ہے نا وہ کیس بنتا نہیں ہے. اس کو اگر دیکھنا تھا تو سپریم کورٹ نے اس کو دیکھنا تھا. سپریم کورٹ کی طرف سے کوئی ججمنٹ آتی تو پھر شاید کوئی واضح جو ہے نا صورتحال نظر آ جاتی. تو اس سلسلے میں ابھی ابہام ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو ہمارا ملک ہے یا ہماری جو سیاست ہے وہ انتہائی شدید ترین بحران کا جو ہے وہ شکار ہو چکی ہے. جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ ہائی کورٹ میں استعفوں کی منظوری کو انہوں نے روک دیا ہے، اور ساتھ ساتھ الیکشن کو بھی روک دیا ہے. تو یہ صورتحال چند دنوں تک اور مزید. جو صاحب، آپ کی بات کٹ رہی ہے، میں یہاں پہ تھوڑی سی اور وضاحت چاہتا ہوں کہ یہ جو ہائی کورٹ نے حکم کیا ہے استعفوں کی معطلی کا، جی یہ صرف ان 43 استعفوں تک محدود رہے گا، یا اس سے پہلے 30 اور 30 دو دفعہ غالباً وہ بھی استعفے انہوں نے منظور کی، ان پہ بھی یہ حکم لاگو ہوگا؟ جی بالکل، تو آپ نے درست فرمایا. لیکن یہ میں بتا رہا ہوں کہ آپ کو یہ جو لاہور ہائی کورٹ کا 43 استعفوں کا ہے فیصلہ، یہ ایک درخواست گزار پر جو ہے نا عدالت ہائی کورٹ نے فیصلہ سنا ہے. باقی کا جو ہے وہ اس میں شامل نہیں ہے. اور لیکن جو سوچنے والی بات ہے طاہر صاحب، میں آپ کو کروں کہ آپ نے جیسا کہ میں کہوں کہ بہت اہم موضوع کے اوپر آپ نے یہ سوال اٹھایا ہے. اب دیکھیں کہ 43 استعفے منظور ہوئے، اس کو ہائی کورٹ نے معطل کر دیا. اب وہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ جو آرڈر معطل ہو گیا ہے تو وہ دوبارہ جو لوگ ہیں وہ کیا بحال ہو گئے ہیں؟ اس کے بارے میں بتایا کہ ابھی تھوڑا سا ابہام ہے، اور چند دنوں تک آگے اس کی صورتحال واضح ہو جائے گی. نہیں، وہ بحال ہو گئے ہیں. اچھا، کورٹ کا آرڈر ہے چوہدری صاحب، اس پہ جو ہے نا ضمنی الیکشن ہم نے دیکھا. لیکن طاہر صاحب، اگر وہ بحال ہو گئے تو جو موقف حکومت کا ہے جس نے اسپیکر نے یہ ان کو معطل کیا تھا، گورنمنٹ، وفاقی گورنمنٹ، وہ اس کو شاید لے کے آگے سپریم کورٹ بھی جا سکتی ہے نا. تو وہاں کیا صورتحال بنتی ہے؟ تو یہ میں نے آپ کو بتایا کہ بحران کی طرف جو ہے نا یہ اس پہ جو ہے نا ریڈ کریں گے ظاہر ہے سپریم کورٹ میں، جب تک وہاں سے فیصلہ نہیں ہوتا. بالکل، یہ لاہور ہائی کورٹ کا جو فیصلہ ہے یہ انٹیکٹ رہے گا. بالکل، کیونکہ یہاں بیٹھ کے آپ ان کو بحالی کا جو ہے نا وہ کچھ شنید نہیں سنا سکتے. یہ تو ابھی معاملہ چلے گا، بالکل چلے گا، بالکل ایسا ہی ہے. تو صاحب، ضمنی الیکشن کے لیے جو نا اناؤنس ہوا تھا، اس کے لیے بھی لوگوں نے یہاں پہ راولپنڈی میں ہم دیکھا، دوسرے شہروں میں بھی ضمنی الیکشن کے لیے جو نا کاغذات نامزدگی داخل کروائے. شیخ رشید احمد کے کاغذات جو ہے نا وہ بھی وہ شیخ رشید صاحب وہ بھی سارا پروسیس آپ کے سامنے ہی ہے، وہ سارا رک گیا ہے. اس میں آپ نے دیکھا کہ شیخ راشد شفیق صاحب جو ہیں وہ گئے ہیں، اور پھر راجہ راشد حفیظ صاحب گئے ہیں، ساتھ ان کے سابق منسٹر فیض حسین چوہان صاحب گئے ہیں، اور بڑی تعداد میں لوگ گئے ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں دلچسپ صورتحال آپ کو یہ بتانا چاہوں گا، اگر آپ اجازت دیں، وہ یہ ہے کہ حنیف عباسی کے صاحبزادے نے بھی کل کاغذات نامزدگی جمع کرا دی ہیں، اور صرف یو سی
30 اور 31 کے 2 جو کونسلر ہیں وہ اس کے ساتھ گئے ہیں، باقی چوتھا آدمی مجھے اس کے ساتھ نظر نہیں آیا. اسی طریقے سے شکیل اوان صاحب بھی جو ہے وہ اکیلے کاغذات نامزدگی کافی سارے ہیں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ لوکل لیول کا ایک معاملہ ہے. ہم جو نا اس پہ ڈسکس کر رہے ہیں نیشنل لیول کا جو معاملات ہیں ان پہ. تو یہ ضمنی الیکشن کا معاملہ. دوسرا جو نا چوہے صاحب ایک بڑی عجیب گو مگو کی کیفیت ہے سیاست میں بھی. معیشت اور خاص طور پہ معیشت جو ہے نا وہ دن بدن کھائی کی طرف جا رہی ہے. عوام جو ہے نا مہنگائی کی ایک ایسی دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں. وہ جتنے ہاتھ پاؤں مار رہے ہیں نا وہ اتنے زیادہ اس میں دھنس رہے ہیں. جس طرح دلدل میں کوئی ہوتا ہے نا ہاتھ پاؤں مارتا ہے, صحیح کہہ تو بجائے باہر نکلنے کے وہ مزید اس میں دھنستا چلا جاتا ہے. ابھی آئی ایم ایف جو ہے نا اس کی مزید کڑی شرائط جو ہیں وہ تلوار کی طرح ہمارے سر پہ لٹک رہی ہیں. اور اگلے ایک ہفتے تک جو ہے نا ڈالر 300 کراس کر جائے گا. پیٹرول جو ہے نا اس کی صورتحال آپ دیکھ لیں. ابھی کل اور پرسوں 2 دن, یہ گزشتہ 2 دن کی خبریں ہیں کہ انہوں نے پیٹرول دینا بند کر دیا ہے. موٹر سائیکل والوں کو 400 اور کار اور جو گاڑیاں ہیں ان کو 4000 سے زیادہ پیٹرول نہیں دیا جا رہا. وہ کس لیے کہ یہ ذخیرہ اندوزی کا جو نا ایک وہ ہے معاملہ کہ بھائی پیٹرول مہنگا ہوگا تو ہم مہنگا بیچیں گے. اس پہ کوئی تھوڑا سا آپ اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں. طاہر صاحب بہت شکریہ. آپ نے ماشاءاللہ بڑی تفصیل کے ساتھ خود ہی بتا دیا, لیکن میں یہ آپ کو بتاتا چلوں کہ وفاقی گورنمنٹ نے منی بجٹ کی تیاری شروع کر دی ہے اور 300 ارب کے جو نئے ٹیکس ہیں وہ لگانے کی جو ہے نا مسودہ اس کا بھی تیار ہو چکا ہے. اور اس کے علاوہ آپ کی جو بجلی کے یونٹ ہیں وہ اس پر بھی 10 روپے کے حساب سے جو ہے نا وہ بجلی آپ کی مہنگی کی جا رہی ہے. کیونکہ یہ جو شرائط ہیں یہ آئی ایم ایف کی طرف سے ہیں, اور جب تک آئی ایم ایف نے واضح طور پہ حکومت کو یہ کہہ دیا ہے کہ آپ یہ ہماری شرائط پوری نہیں کریں گے تو ہم آپ کو کوئی ریلیف دینے کو تیار نہیں ہے. آپ نے پچھلے دنوں آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ پی ایم صاحب کا بیان تھا, وہ انہوں نے کہا تھا کہ ہمیں 1 روپے کے اوپر بھی جو ہے نا وہ آئی ایم ایف کو جو ہے نا وہ دینا پڑ رہا ہے, کہہ رہے ہیں سود دینا پڑ رہا ہے. تو اس نے ان کو بڑا ٹائٹ کر دیا ہے, اور وہ آئی ایم نے جو حکومت کو ٹائٹ کیا اور حکومت نے ہماری عوام کو ٹائٹ کر دیا ہے. آج ہماری عوام کے یہ حالات ہو چکے ہیں سر کہ آپ کے کئی گھروں میں جو ہے وہ لوگ فاقہ کشی پر مجبور ہیں. ان کے گھر میں کھانے پینے کی کوئی شیار نہیں ہے. آپ کے ملک میں پیٹرول سب 2 وقت کی روٹی کھاتے تھے لوگ, وہ 1 وقت پہ آ چکے ہیں. اور سکول اور اس طرح جو باقی جو معاملات ہیں صحت کے حوالے سے, تعلیم کے حوالے سے, وہ جو ہے نا لوگوں کی پہنچ سے دور ہو رہے ہیں. کئی گھروں کو میں خود ذاتی طور پہ بھی جانتا ہوں, آپ بھی جانتے ہوں گے کہ انہوں نے بچوں کو اسکول جو ہے نا پرائیویٹ جو اسکول جا رہے تھے بچے, انہوں نے بچوں کو وہاں سے اٹھا دیا. کس لیے کہ وہ اسکولوں تو ایسا بہت برے حالات ہیں, بہت برے حالات ہیں. خدارہ میں یہاں پہ جو ہمارے حکومتی حکمران ہیں ان سے بھی اپیل کروں گا کہ فوری طور پر اس طرف توجہ دی جائے اور غریب عوام کا جو ہے نا وہ خیال کیا جائے. لیکن اب مہنگائی کا ایک طوفان آنے والا ہے. جیسے میں نے آپ کو بتایا ہے کہ ابھی چند دنوں میں منی بجٹ آپ کا آ رہا ہے, اور منی بجٹ میں نے بتایا کہ 300 ارب کے نئے جو وہ ٹیکسز لگا رہے ہیں, اور 5 لاکھ کے قریب جو نئے لوگ ہیں وہ ٹیکس نیٹ ورک میں شامل کیے جا رہے ہیں. تو اس سے میں آپ کیا دیکھیے کہ آپ کے ملک میں جو مہنگائی کا طوفان ہے وہ بڑا 5 لاکھ نئے لوگ نئے لوگ شامل ہو کیونکہ یہ آئی ایم ایف کی طرف سے شرائط ہے جو میں نے آپ کو بتا دیا ہے, اور انہوں نے ان کو کہا ہے کہ یہ اتنے جو لوگ ہیں وہ آپ نئے ٹیکس میں لے کے آئیں. تو یہ کس طریقے سے ممکن ہوگا کہ آپ نئے لوگوں کو ٹیکس میں شامل کریں گے؟ آلریڈی لوگ ٹیکسز دے کے وہ تھک چکے ہیں. جی بالکل درست فرمایا. تو صاحب یہ جو نا اللہ کرے ہمارے معاملات کو سیدھے ہو جائیں, لیکن یہ ہے کہ وہ جیسے کہتے ہیں نا کہ کہیں کی اینٹ کہیں کا روڑا بھانمتی نے کنبا جوڑا. تو یہ جو کنبا جوڑا ہوا ہے اس کو عوام سے بالکل لا تعلقی جو جس طرح ہوتی ہے نا یہ صورتحال ہے. انہیں کچھ پرواہ نہیں ہے عوام کیا کہہ رہے ہیں, عوام کے کیا مسائل ہیں. ان کو اپنے اقتدار جو نا اس سے غرض ہے, اس کو طول دینے کے لیے وہ ایک تسلسل کے ساتھ جو ہے نا آئین سے بھی کھلواڑ کر رہے ہیں. بالکل صحیح. میرا سوال یہ دیکھیں, آئین جو ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ اس طرح کے یہ دیکھیں نا حالات دن بدن جو ہے نا وہ خراب ہو رہے ہیں. تو آپ جو نا اس کا مستقل اور واحد جو نا حل جو ہے وہ یہ ہے کہ الیکشن کروائے جائیں. سر نہیں ہو رہے نا الیکشن, آپ کے ملک میں دیکھیں گزارش یہ ہے آئین سر دیکھیں نا آئین کیا کہہ رہا ہے اور یہ کس طرف جا رہے ہیں. آئین کو اگر آپ نہیں مانتے, یہ کاغذ کا ایک ٹکڑا آپ نے اس کو ایک سمجھ رکھا ہے, تو اس کو پھر علل اعلان کیا کہ جو نا ایک طرف کر دیں اور اپنی مرضی جس کی لاٹھی اس کا بھینس والا جو نا قانون وہ لاگو کر دیں. تاج صاحب گزارش یہ ہے کہ آپ کے ملک کے حالات بڑے بھیانک ہو چکے ہیں.
GHQ نے کہہ دیا ہے کہ ہم آپ کو افرادی قوت دینے سے انکار کر دیا الیکشن کے لیے. وفاقی گورنمنٹ نے بھی کہہ دیا ہے کہ ہم افرادی قوت نہیں دے سکتے. آپ کے جو دیگر جو ادارے ہیں انہوں نے بھی انکار کر دیا ہے, اور یہ آپ کے الیکشن مجھے ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہے. انہوں نے کہا ہے کہ الیکشن جو ہے وہ اپنے ٹائم پر ہوں گے. ٹائم سے مراد یہ ہے کہ 5 ماہ بعد ہوں گے. یہ جو آپ کو کہہ رہے ہیں نا 3 مہینے کے الیکشن اور 2 مہینے کے الیکشن جو ہیں, ضمنی الیکشن جو ہوتے ہیں وہ 2 مہینے کے ہوتے ہیں, جو جنرل الیکشن ہوتے ہیں وہ 3 مہینے کے اندر ہوتے ہیں, 90 دن کے اندر کرانے ہوتے ہیں. یہ ممکن سر نظر نہیں آ رہا ہے. اور اس وقت جو لڑائی آپ کی ہے حکمرانوں کی اور اپوزیشن کی, وہ انتہائی شدت اختیار کر چکی ہے. عمران خان صاحب نے جیل بھرو تحریک کا اعلان کر دیا ہے. اور اس وقت میں آپ کو بتاتا چلوں, لاہور میں زمان پارک کے باہر جو ہے اس وقت لاکھوں کا جو ہے وہ مجمع جو ہے وہ باہر بیٹھا ہوا ہے. اور آپ کو کبھی اتفاق ہو جانا کا دیکھیں تو رات کے ٹائم وہاں پہ اتنے لوگ, مرد خواتین بچے وہاں پہ آ جاتے ہیں زمان پارک میں کہ وہ تیار ہیں. وہ کہتے ہیں ہمیں خان صاحب اناؤنسمنٹ کریں تو ہم اپنی گرفتاری دینے کو تیار ہیں. مجھے بتایا اگر عمران خان صاحب نے خود کہا ہے کہ جیل بھرو تحریک کا جو ہے میں اناؤنسمنٹ کروں گا اگر انہوں نے الیکشن نہ کروائے, تو پھر مجھے یہ بتائیں اگر وہ اعلان کر دیتے ہیں تو آپ کے پاس تو افرادی قوت ہی کوئی نہیں ہے. ان لوگوں کو آپ رکھیں گے کہاں, ان لوگوں کو آپ کھلائیں گے کیسے؟ یہاں تو بچے بھی گرفتاری دینے کو تیار ہیں. جی بالکل ایسے ہی ہے. ہم نے وہ دیکھا زمان پارک میں جو نا زنجیریں پہنی ہوئی یہ خالد نواز صدریچ ہیں, ہلکا پی اور بے شمار لوگ ہیں, بے شمار لوگ ہیں جی, انہوں نے زنجیریں پہنی ہوئی, ہاتھوں میں بھی گلے میں نہیں. مجھے یہ بتائیں نا اگر میرا مطلب ہے تیار ہیں, اس کا مطلب دیکھیں عوام جو ہے نا اتنے تنگ ہیں کہ وہ ذرا سی کوئی کال ہو نا, چھوٹی سی بھی کال ہو تو وہ نکلنے کے لیے سر تاج صاحب گزارش یہ ہے, میں صرف آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر 10 لاکھ نہیں چلے 5 لاکھ لوگ کی گرفتاری جو ہے دینے کے لیے یہ رضامند ہو جاتے ہیں, وہ تیار ہیں, بلکہ رضامند کیا ہو جاتے ہیں, وہ تو کہتے ہیں ہمیں گرفتار کریں, آئیں پکڑیں. آپ ان کو رکھیں گے کہاں مجھے بتائیں؟ آپ ان کا کھانا پینے کا بندوبست کیسے کریں گے؟ ان کو گاڑیوں پہ لے کے کیسے جائیں گے؟ مجھے یہ تھوڑا سا سمجھا دیں کہ یہ 5 لاکھ افراد جب اگر انہوں نے کیا سر ناممکن ہے. جو صاحب یہ دیکھیں نا جیلوں میں آلریڈی اوور کراؤڈیڈ ہیں جیلیں. اب یہ اڈیالہ جیل کی مثال میں دیتا ہوں, پورے پنجاب میں بلکہ پاکستان میں یہی صورتحال ہے. غالباً 2000 یا 2600 کی گنجائش ہے جیل میں, اور اس میں آلریڈی پہلے سے ہی 4,500 سے زیادہ قیدی جو ہے نا وہ اس میں ٹھسے ہوئے ہیں. جی, تو یہ آپ کی بات بالکل بجا ہے کہ یہ جو اگر جیل بھرو تحریک اس میں یہ گرفتاریاں دیتے ہیں تو ان کو کہاں پہ رکھا جائے؟ میں یہاں پہ یہی صرف کہوں گا نا کہ حکومت کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے اور آپس میں جو اختلافات ہیں ان کو ختم کر کے ایک میز کے اوپر آ کے بیٹھ جانا ہے. اور ابھی گورنمنٹ ایک بڑا ہی اچھا ایک انیشیٹو لیا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ ہم آل پارٹیز کانفرنس جو پہلے 7 کو ہونی تھی پھر 9 کو ہونی تھی, ابھی بھی چند دنوں بعد وہ اس کی ہو جائے گی. اور عمران خان صاحب نے بھی کہا ہے کہ میں اس کے بارے میں سوچ رہا ہوں کہ میں بھی اس APC میں شرکت کروں. تو اس APC کا انعقاد جو ہے وہ بڑا ضروری ہے, اور یہاں پہ اس تمام سیاستدانوں کو آپس میں مل بیٹھ کے یہاں پہ اپنے ملک کے لیے, عوام کے لیے کوئی بہتری کے فیصلے کرنے چاہیے. جو صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں یہ جو APC آل پارٹیز کانفرنس بلائی جا رہی ہے؟ پہلے عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ نہیں, ایک طرف یہ ان کو دعوت دے رہے تھے امپورٹ جو گورنمنٹ PDM کی گورنمنٹ ہے, اور دوسری جانب جو ہے نا ان کے لوگوں کی گرفتاریاں, فواد چودھری ہے, شہباز گل کے ساتھ وہ پہلے ہو چکا ہے, پھر شیخ رشید, اور ابھی پنجاب سے کچھ اور مزید ان کے MNAs جو ہیں ایک طرف یہ کر رہے ہیں, دوسری طرف انہیں کہہ رہے ہیں جی آئیں ہمارے ساتھ میز پہ بیٹھے. پہلے تو عمران خان نے انکار کر دیا تھا, ابھی کچھ سافٹ کارنر پیدا کیا, وہ کہتے ہیں میں سوچ رہا ہوں کہ اس میں شرکت کروں. آپ یہ بتائیں کہ کیا یہ اس جو موجودہ سیاسی صورتحال ہے, معاشی صورتحال ہے, ایک افراتفری کی سی کیفیت ہے, اس کا حل یہی کانفرنس ہے یا کہ الیکشن؟ دیکھیں جی, بڑی ماشاءاللہ خوبصورت آپ نے بات کی ہے کہ ایک طرف آپ کہتے ہیں کہ آئیں ہمارے ساتھ بیٹھیں ٹیبل ٹاک کریں, دوسری طرف آپ انہی کے رہنماؤں کو پکڑ کے جیلوں کے اندر ڈال رہے ہیں, جیسے فواد چودھری صاحب ہیں, شیخ رشید صاحب ہیں, دیگر اور بھی کافی سارے لوگ آپ نے اس طرح اٹھا لیے ہیں, ان کے گھروں سے اٹھا لیے ہیں. تو دوسری طرف ان کو مذاکرات کی دعوت دینا, یہ 2 متضاد جو ہیں رویے ہیں, اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس طرح نہیں ہونا چاہیے. جب آپ کسی فریق کو بلاتے ہیں بہتری کے لیے تو ان کو موقع بھی فراہم کرنے چاہیے, تاکہ میرا مطلب ہے وہ بیٹھ کے کوئی ملک و قوم کی بہتری کے فیصلے کر سکیں. میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب کو اگر دعوت ملتی ہے, چاہے وہ مشافہ کیا کہتے ہیں اس کو, کہ باضابطہ طور پہ دعوت اگر ان کو ملتی ہے تو وہ ان کو جاننا چاہیے, شرکت کرنی چاہیے, تاکہ یہاں پہ بیٹھ کے کوئی ملک و بہتری کو جو ہے اس وقت ہمارا ملک جیسے آپ نے کہا تھا دلدل میں پھنستا جا رہا ہے, اس کو نکالا جا سکے. ہاں جی چوہے صاحب, لیکن اس سے بھی زیادہ ضروری ہے کہ الیکشن کی طرف جایا جائے. الیکشن کے حوالے سے جو نا وہ کہہ رہے ہیں کہ جب حالات موافق ہوں گے, جس طرح جنرل ضیاء الحق نے فرمایا تھا کہ الیکشن اس وقت ہوں گے جب حالات موافق ہوں گے.
تو یہ بھی ظاہر ہے نون لیگ جو ہے مسلم لیگ نون استاد صاحب جنرل گزارش ہے ضیاء کہ آپ کی ماشاء اللہ سرپرستی- بڑے سیانے سے صحافی ہیں، بہت 30-40 سال آپ کو شعبہ صحافت میں ہو گیا ہے. آپ نہیں سمجھ رہے کہ میرا مطلب ہے کہ کون لوگ ہیں جو اس ملک کو بھی چلا رہے ہیں اور ابھی تک فیصلہ نہیں کر پا رہے کہ ہمیں الیکشن کروانے چاہیے یا نہیں کروانے چاہیے. آپ کو واضح طور پہ یہ نظر آ جانا چاہیے کہ ہمارے حکمرانوں کے اوپر بھی ایک ایسی قوت بیٹھی ہوئی ہے اور وہ قوت جو ہے وہ فیصلے ابھی تک کر رہی ہے، جس طرح کا عمران خان صاحب نے بھی کہہ دیا ہے، بلکہ برملا اس کا اظہار کرتے رہتے ہیں، ہر پریس کانفرنس میں بھی کرتے رہتے ہیں کہ ابھی تک بھی باجوہ صاحب کی پالیسیاں جو ہیں وہ چلی کنٹینیو ہیں. تو آپ خود سمجھدار ہیں ابھی تک بھی ہمارے ملک میں جو فیصلے ہیں اب وہ اسٹیبلشمنٹ کا ڈنڈا جس کو ایک وہ کہتے ہیں. لیکن جو صاحب یہاں پہ ایک باخبر ذرائع سے جو ہے نا کچھ ہمیں معلومات جو ہے نا وہ یہ ملی ہیں کہ امپائر جو ہے ہاتھ جو ہے وہ ڈنڈے کی طرف بڑھ رہا ہے. تو اب دیکھیں وہ کب تک جو ہے نا. نہیں، مقصد ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ جو ہاتھ ہے وہ نیوٹرل ہو گیا ہے. نیوٹرل نہیں، ہاں جی، ڈنڈے کی طرف ڈنڈے کی طرف ڈنڈا اٹھائے گا. تو ظاہر ہے ملکی حالات دیکھیں نا چوہے صاحب، اتنی افراتفری اور ملک دیوالیہ پان، اور اللہ نہ کرے کوئی ایسی صورتحال جو ہے نا خوف آتا ہے سوچ کر بھی. بہرحال یہ ایک ہے. تو چوہے صاحب میں آپ سے ایک جو نا اور بہت اہم سوال جو نا پوچھنا چاہتا ہوں. ابھی جو نواز شریف صاحب نے پاکستان مسلم لیگ کی سینئر نائب صدارت اور چیف آرگنائزر کا عہدہ جو ہے وہ اپنی بیٹی کو تفویض کیا ہے، ان کو مقرر کیا ہے. اس پہ جو ہے نا بہت سارے شاید خاقان عباسی ہیں، دوسرے وہ لاہور والے خواجہ سعد رفیق ہیں، یہ راجہ ظفر اللہ کے، پرویز رشید صاحب پرویز رشید کا کھل کے وہ اس طرح نہیں آیا. انہوں نے بھی بہت محتاط الفاظ میں جو ہے نا مخالفت کی ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ خود اپنی پارٹی کے اندر جمہوریت قائم نہیں کر پا رہے، تو ملک کے عوام کو کیا جو نا وہ جمہوریت دیں گے؟ تاثر یہاں میں آپ کو بڑی عام بات بتا دوں، جیسے کہ آپ نے فرمایا کہ مریم کو بنا دیا گیا ہے پارٹی کا سربراہ اور مریم ہی اب پارٹی کو لیڈ کرے گی. اس میں سر گزارش یہ ہے کہ پہلے میاں صاحب کے آنے کے لیے حالات پیدا کیے جا رہے تھے. جب حالات میاں صاحب کے آنے کے لیے سازگار نہیں ہوئے اور میاں صاحب کی پاکستان واپسی ممکن نہیں ہوئی، تو پھر میاں صاحب نے اپنی جو ہے وہاں سے روانگی خود مؤخر کر دی ہے اور اپنی بیٹی کو پارٹی کا سربراہ بنا کے پاکستان بھیج دیا. اب میں آپ کو یہاں پہ یہ بھی بتاتا چلوں کہ اب میاں صاحب کا پاکستان میں مجھے نہیں لگتا کہ وہ جلد پاکستان آ سکیں گے. اب مریم نے پارٹی کو چلانا ہے کہ میاں صاحب کے لیے جو حالات انہوں نے بنانے کی کوشش کی تھی کہ ہم صدر کے خلاف جو ہے عارف علوی صاحب کے خلاف مواخذے کی تحریک لے کے آئیں گے اور اپنا صدر جو ہے وہ لے کے آ کر میاں نواز شریف صاحب کی جو ہے سزا کو جو ہے وہ معاف کروا لیں گے، وہ اس پر عمران خان صاحب نے پانی پھیر دیا ہے. اور اب مریم ہی جو ہے وہ قیادت کرے گی، چاہے اس میں سینئر پارلیمنٹر ناراض ہوں یا ان کے ساتھ چلیں. اب مریم نے ہی اس ملک کی باغ ڈور سنبھالنی ہے اور وہ دیکھیں کہ کس طریقے سے ملک کی اور اپنی جو مسلم لیگ ہے اس کے جو اس وقت بکھرتی جا رہی ہے وہ کس طریقے سے سنبھال سکتی ہیں. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ سامنے بڑے چیلنجز ہیں اور وہ ان چیلنجز سے کیسے اپنے آپ کو سرخرو کرتی ہیں یہ آنے والا وقت بتائے گا. یہ آپ نے مسلم لیگ کو سنبھالنے کی بات کی ہے، مجھے تو نظر آ رہا ہے کہ یہ جو ہے نا بکھر جائے گی. جس طرح یہ بڑے محتاط اور سافٹ الفاظ میں جو ہے نا سارے ان کے بڑے بڑے رہنما جو ہیں وہ مریم نواز کی لیڈرشپ جو ہے اس کو ماننے سے انکار کر رہے ہیں. بہرحال جو صاحب آپ کا بہت شکریہ آج کے ان موضوعات پہ ہم نے گفتگو کی. ناظرین اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. اگلے پروگرام میں نئے موضوعات کے ساتھ آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے. اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.